الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقال تعالی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم۔ اما بعد، آج کے اس خطبہ جمعہ میں شریک بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، انسان جس چیز کو اپنا مقصد حیات بناتا ہے اس کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہتا ہے، وہ اس کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے۔ انسان کا مقصد محض خوشحالی زندگی یعنی کھاؤ پیو اور موج کرو پر ہوگی تو اس کی تمام تر توانائی بھی اسی بات پر صرف ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں اور اپنے عیش و آرام کی ہر خواہش کو پورا کریں۔ لیکن ایک بندہ مومن کی بات بالکل مختلف ہے، اور مقصد حیات کیا ہونا چاہیے اس بات پر کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ حضرات، نہایت تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے ذریعے مقصد زندگی سے پوری طرح آگاہ کرا دیا ہے، آج حال یہ ہے کہ اسے غافل ہو کر کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی طرح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات کو ہی اپنے مقصد زندگی کا مقصد بنا چکی ہیں، اور مال و دولت، آرام و آسائش کی چیزوں کا اصول اور دنیاوی جاہ و منصب اب اس کی تمنا ہی اکثر افراد کے زندگی کا مقصد ہو کر رہ گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ حاضرین اکرام، انسان اگر اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اشیاء پر غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہے گا کہ تمام چیزیں، خواہ و نباتات ہو، حیوانات ہو یا جمادات ہو، یا یہ آب و ہوا کا نظام ہو یا مکمل نظام شمس ہو، یہ سب انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور بلا واسطہ یا بالواسطہ انسانوں کی خدمت میں مصروف رہ کر وہ اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہی ہے۔ تو کیا انسان جو اس کائنات کے اندر مخدوم کی حیثیت سے ہے اور تمام مخلوقات میں برتر اور اشرف ہے، اسے یوں ہی بے مقصد اور بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ حاضرین اکرام، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم تر مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی وضاحت اپنے کلام پاک میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے انسانوں اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت یعنی بندگی کے لیے۔ گویا کہ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی کا اصول ہے۔ اکثر مسلمان اس بات کو جانتے بھی ہیں اور اپنی زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی روش یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا ہی نہیں۔ اور بعض مسلمانوں کے قول و عمل سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، اور حیات بعد الموت اور جزا و سزا سے کوئی سابقہ ہی نہیں پڑنے والا۔ محترم دوستو، ایک دوسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں تو اللہ کی عبادت کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ لفظ عبادت کی ناقص فہم کا شکار ہے، یعنی ان کے نزدیک عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی اور دعا و اذکار تک ہی محدود ہے، اور ان کے زندگی کے مختلف شعبوں میں عبدیت اور بندگی کا کوئی تصور ہی ان کے نزدیک نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ آخر اسی ناقص فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ نماز اور روزے کے تو بڑے پابند ہوتے ہیں لیکن ان کے معاملات بے انتہا خراب ہوتے ہیں۔ حاضرین اکرام، اسی طرح مفسرین قرآن محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ عبادت کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت، مکمل فرمانبرداری اللہ کی ہونی چاہیے، اور خوف و عظمت کے پیش نظر اس کی نافرمانی سے دور رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، عبادت کی سب سے جامع تعریف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنف کتاب العبود میں ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام محبوب، پسندیدہ
اور ظاہری اور باطنی اقوال اور اعمال اس میں شامل ہیں۔ چنانچہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، بات میں سچائی، امانت کی ادائیگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی اور وعدے کو پورا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور کفار و منافقین سے جہاد کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا زیر دست انسانوں کا اور جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور اسی طرح دعا، ذکر، قرآن اور ان جیسی باتیں بھی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کا ڈر اور اس کی طرف رجوع، اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا، اس کے حکم پر ڈٹ جانا اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کے خزائے قدرت پر راضی رہنا، اسی پر توکل کرنا، اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف کرنا، اور ان جیسی اور باتیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر شامل ہیں۔ معزز سامعین، لفظ عبادت کی تشریحات پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت مکمل اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبروں کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے نکل جائے گا تو اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اطاعت پر کامیابی کے وعید ہے، بلکہ اس سے روگردانی پر جہنم کی دھمکی اور وعید بھی سنا دی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہی تو وہ بنیادی مقصد تھا جس کے لیے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور ہدف بھی ہے جسے مسلمانوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، وہ ہے کہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت کا بھی یہی ایک بنیادی مقصد تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبروں کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن کریم اور دین حق یعنی اسلام دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے، اگرچہ کافر اس سے ناخوشی کیوں نہ ہو۔ اسی بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہا ہے کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حاضرین محترم، یہی وہ ذمہ داری تھی جس کو خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سمجھا، اور اس کے لیے جان و مال کی وہ قربانیاں بھی تھیں جس کو رہتی دنیا تک کے لیے اپنی آپ مثال ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اس سبق کو بھلا دیا ہے، اور ہم اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنے کی تو کیا فکر کرتے ہیں، خود اپنے گھروں سے ہی اسے دھکے دے کر باہر نکال رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آج ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے تو زندہ ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے گھر سے مٹ چکا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، IAS وغیرہ بننا ہے تاکہ مال و دولت اور آرام و آسائش کی چیزوں کا اصول کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن ہمیں انہیں یہ نہیں بتاتے کہ بحیثیت مسلمان ان کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کیا فرائض ان پر عائد کی گئی ہیں جن کی ادائیگی پر ان کی دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی کا انحصار ہے۔ آج کے دور میں انسان کی فکر اگر صحیح ہو تو انہیں ڈگریوں اور عہدوں کا استعمال کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ انسان اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور اپنے فیلڈ یا شعبے میں عملی نمونہ بن کر دین کو زندہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کب؟ جب ہم سب اپنے بچوں کے لیے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی نظم کرتے ہیں، اور ہمارے بچے دنیا کے میدانوں میں کسی سے پیچھے نہ رہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی وہ اللہ کی بندگی کا بہترین حق ادا کرنے والے بنے، اور مختلف شعبہ حیات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہونے کا بہترین رول ادا کر سکیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق دے، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔